قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وقال محمد بن سيرين رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال بعض السلف: إن من البلية تشيخ الصحيفة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من طلب العلم من بطول الكتب ضيع الأحكام، اور كما قال رحمۃ اللہ علیہ. مسجد اہل حدیث الہاس نگر کے قابل احترام ذمہ داران اراکین، یہاں کے فاضل علماء، خطباء، مدرسین، اور اس کے بعد آج کا جو یہ دینی تربیتی اصلاحی ماہانہ اجلاس ہے، اس اجلاس کے صدر محترم صوبائی جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، اسی طرح سے آج کے اس بزم کے معزز خطباء کرام، خصوصیت کے ساتھ فضیلت الشیخ برادر مکرم الطاف الرحمن صاحب سلفی مدنی حفظہ اللہ، ایسے ہی برادرم فضیلت الشیخ عبدالکریم سلفی عبدالکریم سنابلی حفظہ اللہ، آپ تمام قابل احترام علماء، فضلاء، دعات، ایسے ہی قابل احترام بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیزوں، علم حاصل کرنے کی تلقین قرآن کریم کے اندر جا بجا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں جا بجا ہے. مختلف انداز سے مختلف پیرایوں میں اس کا حکم دیا گیا ہے، ابھارا گیا ہے، فضیلت بیان کی گئی ہے. علم کی فضیلت ہے، طلب علم کی فضیلت ہے، طلب علم کی فضیلت ہے، علماء کی فضیلت ہے، اور اس علم کے حاصل کرنے والوں کو دنیا میں بہت کچھ مقامات، مناصب، فضائل اور ایسے ہی عظمتوں سے نوازے جانے کا وعدہ ہے. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت اور بلندی کا وعدہ فرمایا ہے. یہ موضوع بہت زیادہ معروف ہے، مشہور ہے اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں. تو اگر اس میں داخل ہوں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. اصل موضوع پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی وضاحت اس حوالے سے عرض کرنا ہے، وضاحت کرنا ہے آپ کے سامنے کہ دیکھیے طلب علم کی تلقین ہے، جا بجا تلقین ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ ہم لوگ واقعی کیا اللہ کے کلام کی آیات پر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث پر جو حصول علم، طلب علم کی تلقین ہے، ترغیب ہے، فضیلت ہے، کیا ہم اس کو حقیقت میں خاطر میں لاتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کتنی دلچسپی ہے ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنے سے؟ علم حاصل کرنے کا شوق کتنا ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر علم حاصل کرنے کے لیے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، کیا ان اصولوں کا، ضابطوں کا ہم خیال کرتے ہیں، یا جیسے تیسے جہاں سے چاہا، جس سے چاہا، جس کو چاہا اپنا استاد بنا لیا، سیکھنا شروع کر دیا، فتوے لینا شروع کر دیا؟ یہ تمام مسائل حقیقت میں بہت زیادہ فکر کے مسائل ہیں، غور کرنے کے مسائل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
पूरी इंसानियत के, पूरी उम्मत के मुअल्लिम हैं। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा गया है। आप मुअल्लिम हैं, पूरी उम्मत मुतअल्लिमीन है, सीखने वाले तलबा हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से वही आती थी, आप अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म को बिलवान अल्लाह की बंदों तक उम्मत तक पहुंचाया करते थे। वो कुरान की शक्ल में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमीन की शक्ल में है, आपकी फिक्र की शक्ल में है, आपके फतावों की शक्ल में है, आपके फैसलों की शक्ल में है, आपके अक़वाल अफ़आल, आपकी सीरत, आपकी जिंदगी की एक एक अदा, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ इल्म है उम्मत के लिए। हमें और आपको इसी सोर्स को, इसी इल्म को, इसी इल्म के असल सोर्सेस से सीखने की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब तक आप जिंदा थे, बाहयात थे, सहाबे किराम आपकी जुल्मों पे लगे रहते थे, दीवाना वार आप जहां उठते बैठते चलते फिरते। आप जानते हैं सहाबे किराम के इल्म हासिल करने के शौक के अगर वाकया बयान किए जाए तो काफी लंबा वक्त जाएगा उसके पीछे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाजिम लग करके, चिपट करके इल्म हासिल करते थे। क्या आपका उठना, क्या आपका बैठना, क्या आपका सोना, क्या आपका जागना आपके पास लगे रहना, आपकी खलवत, आपकी जलवत, आपका सफर, आपका हजर, आपकी सुल्ह, आपकी जंग, जहां भी आप हैं वहां अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इल्म हासिल करने के लिए लगे हुए हैं। कोई फिक्र नहीं है खाना क्या मिलेगा, कपड़ा क्या होगा, नहीं होगा, सुख है दुख है, गर्मी है सर्दी है, कोई फिक्र नहीं। एक ही बात का बस जज्बा है कि अल्लाह के नबी के साथ लगे रहो और आपकी एक एक बात को सुनो और उसे दिलो दिमाग में उतारो, उठाओ, उसे जिंदगी में नाफिज करो, उसे अच्छी तरह से अमल करो और उम्मत के लोगों तक पहुंचाओ। यही फिक्र थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्म हासिल करने का शौक इतना गहरा था। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो बहुत छोटी उम्र के थे, सिगार में से थे, बच्चे थे, आप जानते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की वफात के बाद अब्दुल्लाह बिन अब्बास का शौक कितना था जानते हैं? इतना शौक कि उन्होंने ये तय कर लिया कि हमें इल्म हासिल करना है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वफात हो गई, जो उम्र मिली जिंदगी उतना तो इल्म हासिल किया, लेकिन वफात के बाद अब वो लोग जो बड़े सहाबा थे, किबार सहाबा, ये किबार सहाबा मर्जा थे, सोर्स थे इल्म का, कैसे इनकी शागिर्दी अख्तियार करें, कैसे उनको तलाश करें, कैसे उनके दरवाजे पर जाकर के इंतजार करें, कब वो नमाज के लिए निकलते हैं, कब वो किसी काम के लिए निकलते हैं तो उनके साथ हो लिया जाए, एक हदीस, दो हदीस, चार हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन ली जाए। ये उनका तरीका था। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत पाई थी। आपने फरमाया था अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन वअल्लिमहु तावील, अल्लाह इनको दीन का गहरा इल्म अता फरमा, फ़िक़्ह अता फरमा और इन्हें कुरान करीम की तफसीर का इल्म अता फरमा। और इस दुआ की बरकत थी कि पूरी दुनिया में अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बड़ा इल्म वाला, कुरान करीम की तफसीर का इतना बड़ा आलिम पैदा नहीं हुआ। मेरे भाइयों, तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने एक अंसारी साथी से कहा कि मैं सोचता हूं कि हम लोग इल्म हासिल करने के लिए चलते हैं, चलो दर्स में बैठे, चलो सहाबे किराम, बड़े दिमाग सहाबे किराम थे, उनकी मजलिस में बैठ करके इल्म हासिल करें, अल्लाह के नबी की हदीसों को सुने। तो उनके साथी ने कहा कि इब्ने अब्बास, आप अभी से इतनी फिक्र कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ भी लोगों को रुजू करने की जरूरत पड़ेगी? यानी आप भी सोचते हैं कि क्या उम्मत के लोगों को आपकी जरूरत पड़ेगी? इतने बड़े बड़े उलमा, इतने बड़े बड़े है ना अजिल्ला मौजूद हैं, इनसे उम्मत जुड़ी हुई है, आपको इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस शौक को कम करने वाले साथी का साथ छोड़ दिया। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी अपनी राय है, लेकिन मैं तो इल्म हासिल करूंगा। और उसके बाद इल्म हासिल करने के लिए लग गए। हालत ये खुद बयान करते हैं, कहते कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं किसी सहाबी रसूल के दरवाजे पर जा करके इंतजार करता था कि कब वो निकलेंगे। अदब भी इतना कि बिना वजह दरवाजा खटखटाना और उन्हें खलल डालना और परेशान करना नहीं। मैं जाकर के दरवाजे पर इंतजार करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि जिस अंगोछे को, जिस चादर को मैं ओढ़े रहता था, उसी को उतार करके और उसी को लपेट करके तकिया बना लेता और ऐसे ही नंगी रेत पर लेट जाता और तेज हवाएं चलती, तूफानी हवाएं, रेत उड़ती, जर्रा मिट्टी धूल और आकर के मेरे जिस्म पर, मेरे मुंह में, मेरे नाक में, आंख में, बाल में भर जाती, मिट्टियां धूल भर जाती। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इल्म हासिल करने से पीछे नहीं हटा। और उसके बाद जब वो सहाबी रसूल दरवाजा खोल करके बाहर निकलते, मुझे देखते तो कहते
افسوس ہے آپ پر اے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، بھلا آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ حل اخبرتنا فناتی، بتا کیوں نہیں دیا، ہم آپ کے پاس آ جاتے، کس مقصد سے آنا ہوا ہے بتائیے؟ تو کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس ہے، وہ آپ ہمیں ذرا بتا دیجیے، ہم یاد کر رہے ہیں، سن لیں آپ سے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی وفات ہو جائے، ہماری وفات ہو جائے، حالات سازگار نہ رہ جائیں اور وہ علم حدیث کا علم رہ جائے۔ کہتے ہیں میں سیکھتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، وہ شوق لگاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، کہتے ہیں سیکھتے سیکھتے آج حالت یہ ہو گئی کہ آج الحمدللہ امت کے لوگ مسائل پوچھنے کے لیے ابن عباس کے پاس آ رہے ہیں، قرآن کریم کی تفسیر سیکھنے کے لیے ابن عباس کے پاس آ رہے ہیں، فتوی کی مجلسیں لگ رہی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ کہتے ہیں جب یہ حال، یہ وقت آیا اور میرے اس ساتھی نے یہ دیکھا کہ آج حالت یہ ہے کہ امت مر جا، امت مجھے مرجع سمجھ رہی ہے، امت مجھے اپنا استاد سمجھ رہی ہے، اسے علم حاصل کر رہی ہے اور مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، حلقات علم منعقد ہو رہے ہیں، تو انصاری نے کہا واقعی ابن عباس تم بہت ذہین تھے، سمجھدار تھے، میں تو نادان ٹھہرا، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ حالت بھی آ جائے گی، یہ حال بھی ہوگا امت کا، اور ایسی بھی صورت آ جائے گی کہ امت کے لیے آپ مرجع بن جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے۔ آج اگر علم حاصل کرنے کا شوق ہم میں آپ میں ہو تو آج اتنے سارے مسائل، اتنے سارے فتنے، اتنے سارے انحرافات، اتنی ساری گمراہیاں نہ پیدا ہو ہم میں، آپ میں، ہمارے اور آپ کے بیچ میں۔ یاد رکھو امت کو جاہلیت سے نکالنے کا کام کس سورس سے ہوا ہے؟ جاہلیت تھی کہ نہیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے؟ لیکن اس جاہلیت کا اندھیرا، اس کی ضلالتوں کو مٹانے کے لیے سب سے بڑا مرجع کیا ہے؟ وہی علم جو قرآن کریم کے اندر اترا ہے، وہی علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آیا ہوا ہے، وہی علم جو حضرات صحابہ کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں سیکھا، اسی علم کی روشنی نے جاہلیت کی تاریکیوں کو ختم کر دیا۔ جو شرک و کفر کے دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے انہوں نے توحید کو گلے لگایا، انہوں نے ہوس پرستی سے توبہ کیا اور خواہشات نفسانی سے توبہ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی سیرت کو اپنی زندگی کا دستور بنا لیا، قانون بنا لیا۔ تو علم کی روشنی میں جب تک انسان نہیں آئے گا، ضلالتیں، جہالتیں، ہلاکتیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ سن لو اچھی طرح سے، ایک ہی سورس ہے، آپ کو علم کی روشنی میں آنا ہے تو ہی آپ ہلاکت سے بچیں گے، ضلالت سے بچیں گے، اور ایسے ہی ہر طرح کی انحرافات سے، ہر طرح کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ضلالت سے، گمراہی سے، ہلاکت سے نہیں بچا سکتی۔ میرے بھائیوں، مائیں بہنیں بڑی تعداد میں مجلس کے اندر بیٹھی ہوئی، میں ان کے لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی مسئلہ مردوں کے حوالے سے خاص نہیں ہے، آپ پر بھی، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ علم حاصل کریں، اور خوشی کی بات ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بڑی تعداد میں مجلس کے اندر موجود ہیں، اور عام طور پر سننے میں آتا ہے جہاں بھی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں، دروس ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، اور ایسے ہی بڑے پروگرام، چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں، الحمدللہ خواتین کی، ماں بہنوں کی ایک اچھی تعداد حاضر ہوتی ہے، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل انہیں استقامت عطا فرمائے۔ یہ پوری قوم کا سرمایہ ہے، پوری قوم کی اساس ہے۔ ایک ماں قوم پیدا کرتی ہے، الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق۔ کسی عربی شاعر نے کہا تھا ماں تو ایک مدرسہ ہے، ماں تو ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ماں تو ایک تعلیمی مؤسسہ ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ اذا اعددتها، شرط یہ ہے کہ اسے صحیح معنوں میں تیار کیا جائے۔ اگر ایک ماں صحیح معنوں میں تیار ہو جائے، تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ، صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحیح اخلاق، صحیح کردار، صحیح عمل، صحیح تربیت، سب کچھ اگر اسے سنوار دیا جائے تو ایک ماں ایک مدرسہ ہے، اور اس سے وہ قوم نکل کر کے آتی ہے جو پوری کسی ملک کی پاپولیشن بن جاتی ہے، آبادی بن جاتی ہے۔ تو پوری آبادی ایک ماں کے ذریعے سے میرے بھائیوں بن سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے۔ تو بہرحال آپ کے لیے بھی شوق ہونا چاہیے، دلچسپی ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت نقل کی ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اما عائشہ صدیقہ خود بہت بڑی عالمہ، محدثہ، فقیہہ، اور بہت بڑی نہیں، پوری امت کی ساری عورتوں سے زیادہ اونچی۔ اگر پوری امت کی عورتوں کا علم نہیں، پوری دنیا کی عورتوں کا علم ایک طرف اکٹھا کر دیا جائے اور تنہا اما عائشہ کا علم ایک طرف اکٹھا کر دیا جائے تو اما عائشہ کا علم پوری دنیا کی خواتین کے علم پر بھاری ہوگا۔
इतनी बड़ी ऊंची मकाम की थी। कैसे हासिल किया था उन्होंने? एक तो ज़हानत, ज़तानत और जो अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियत अता फरमाई थी, उसी के साथ तलब इल्म का शौक, एक एक बात को बिल्कुल अच्छी तरह से अज़बर करना, सुनना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद और अल्लाह के नबी की जीते जी आपकी हयात में भी बहुत सारे मसाइल पूछने के लिए अम्मा आयशा के वास्ते से लोग, औरतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा करती थी। और अल्लाह के नबी की वफात के बाद तो औरतें तो मसाइल पूछती ही थी। बड़े बड़े अजिल्ला सहाबे किराम, बड़े बड़े अजिल्ला सहाबे किराम, बाद मसाइल में जहां उन्हें उलझन होती थी, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके लिए मर्जा थी। जाओ मसला हल करना चाहते हो, हमें आप पे इख्तलाफ हो गया, 3 लोगों में 4 लोगों में इख्तलाफ हो गया, मसला ऐसा है या ऐसा है, हलाल है कि हराम है, इसकी क्या हकीकत है, इसको हल करने के लिए आखिरी हल ये है कि जाओ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास और उनसे पूछ इस मसले की हकीकत क्या है। अम्मा आयशा उसे चुटकियों में मसले को बता दिया करती थी। और इमाम ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनकी वफात का साल वही है जो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह का साल वफात 774 में, इमाम ज़रकशी ने किताब लिखी है अल-इजाबा फी मस्तदरकत आयशा अला सहाबा, एक किताब मुस्तकिल जिल्द में लिखी है। वो मसाइल, जिन मसाइल में बाद सहाबे किराम को से चूक हो रही थी, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसका ताक़ुब करके मसले की हकीकत को वाज़ेह किया है। ऐसे मसाइल को इमाम ज़रकशी ने मुस्तकिल किताब में लिखा है। बताना चाहता हूं कि हमारी माएँ बहनें, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां भी दीनी तालीम को, दीनी इल्म के लिए आगे बढ़ें, शौक, दिलचस्पी, रग़बत पैदा करें। इल्म ही आपको हर तरह की रोशनी पहुंचा सकता है, हर तरह के अंधेरे से, ज़लालत से, जहालत से और जुल्मतों से बचा सकता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये कहती हैं, उन ख़वातीन को मुखातब करते हुए, उनको उनकी हौसला अफजाई करते हुए जो अंसारी ख़वातीन थी, अंसारी ख़वातीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना गए और आपके सहाबे किराम गए और सहाबियात गई और उसके बाद मदीना तैयबा के अंदर एक इस्लामी निज़ाम कायम हुआ और उसके बाद इल्म, तालीम, तरबियत, दावत और उसके अलावा इबादत और बंदगी और जिहाद का पूरा निज़ाम धीरे धीरे अल्हम्दुलिल्लाह बन गया। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, अंसारी ख़वातीन में बेइंतहा इल्म हासिल करने का शौक है, बेइंतहा इल्म हासिल करने का शौक है। क्या फरमाती? निअमन निसाउ निसाउल अंसार, इमाम बुखारी ने अपनी सही में नकल किया, निअमन निसाउ निसाउल अंसार लम यमनअहुन्नल हयाउ अन यतफक्कहन फिद्दीन। फरमाती हैं, बहुत अच्छी औरतें, क्या खूब औरतें हैं अंसारी औरतें, अंसारी ख़वातीन का क्या कहना, इन्हें हया ने, शर्म ने इल्म हासिल करने से नहीं रोका, दीन की फिक्र हासिल करने से नहीं रोका, दीन की गहरी बसीरत हासिल करने से नहीं रोका। अल्हम्दुलिल्लाह ये हया के नाम पर, शर्म के नाम पर इल्म से दूर रहे, ऐसा नहीं है, बल्कि इल्म हासिल करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं और भाग भाग करके, पहुंच करके अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें, आपकी हदीसें, आपका फरमान, अल्लाह के कलाम को सीखती, पढ़ती, समझती। ये ख़वातीन का मकाम है, इसलिए याद रखें, माओं का, बहनों का भी इल्म हासिल करने में पूरा पूरा हक है, उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। याद रखें, ऐसे भी बहुत सारे मसाइल में वो मर्दों के मुकाबिल उनके लिए इम्कानात कम हैं। जितना ज्यादा मर्द हजरात दूर दराज जलसों में, प्रोग्रामों में और हर तरह की खुली मजलिसों में शरीक होते हैं, हो सकते हैं, शायद हर तरह के इम्कानात उनके लिए मैसर न हो। और खास तौर पर हमारी बहुत सारी समाज की मस्जिदें, जिन मस्जिदों के अंदर तो जुमे की खुतबात में भी औरतों को आने की इजाजत नहीं है, दुरूस के अंदर, इज्तिमात के अंदर भी शिरकत करने की इजाजत नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमारी बहुत सारी माएँ बहनें इल्म हासिल करने से महरूम रह जाती हैं, तो उनके लिए खास तौर पर इल्म हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तौफीक दी, आपको मौका दिया है, आप इल्म हासिल करें और इल्म हासिल करने से ही अकीदे, ईमान, अमल, इबादत, मामलात, अखलाक, किरदार, घरेलू झगड़े और मुआशरती मसाइल और ऐसे ही खानदानी झगड़े, इन तमाम झगड़ों का भी हल और सॉल्यूशन यही है मेरे भाइयों और मेरी काबिल एहतराम माँ और बहनों, कि हम सही मानों में सुन्नत का इल्म हासिल करें। हज़रात सहाबा किराम का इल्म, हज़रात सहाबियात का इल्म क्या था, कैसे उन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं, वो अगर आइडियल हमारे सामने आ जाए, वो नमूना हमारे सामने आ जाए, तो यकीनन हमारी और आपकी जिंदगी में नुमाया तब्दीली दिखाई देगी।
مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے علم سے رشتہ توڑ لیا ہے، اور اگر ہم نے علم حاصل بھی کیا تو ہماری زندگی میں عمل کا جذبہ نہیں ہے۔ ہم اسے پڑھتے ہیں نالج کے حساب سے، اسے جانتے ہیں ایک ثقافت کے اعتبار سے، ایک کیا کہتے ہیں اسٹڈی اور ایک معلومات کے اعتبار سے۔ بس میرے بھائی، علم اسی وقت نفع بخش ہوتا ہے جب اس کو عمل میں لایا جائے۔ ہم لوگ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جگہ جگہ کیا کہا گیا ہے؟ علم نافع، علم نافع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے وہ علم مانگتا ہوں جو علم نفع دینے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کس چیز سے؟ ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ ایک طرف آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ علم نافع عطا فرما، دوسری طرف پناہ مانگتے تھے کہ اللہ جو علم دے تو نفع بخش دے، اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ پہنچائے۔ تو علم نفع بخش ہونا چاہیے۔ کوئی علم نفع بخش کب ہوتا ہے؟ آپ سوچتے ہوں گے نفع بخش علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفع بخش علم اس علم کو کہتے ہیں جس علم پر عمل کیا جائے، جو علم پریکٹیکل میں ڈھلے، ہمارے عقیدے میں ڈھلے، ہمارے ایمان میں ڈھلے، ہماری عبادات میں ڈھلے، ہماری نمازوں میں، روزوں میں، حج و زکات میں ڈھلے، ہمارے کاروبار میں ڈھلے۔ وہ علم قرآن و سنت کا ہماری تجارت میں دکھائی دے، ہمارے کاروبار میں دکھائی دے، ہماری شادیوں میں دکھائی دے، ہمارے نکاح و طلاق میں دکھائی دے، ہمارے معاملات میں دکھائی دے، سماجی مسائل میں دکھائی دے۔ ہر طرح کے مسائل میں وہ علم ڈھلا ہوا اور اس کے اندر پورے طور پر رچا بسا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں میرے بھائیوں، تو سمجھ لو کہ وہ علم جو اللہ نے عطا فرمائے وہ علم نافع ہے۔ اور اگر علم نافع نہیں ہے، اگر وہ زندگی میں وہ عمل میں نہیں ہے وہ علم، تو سمجھ لو کہ علم نافع نہیں ملا ہے، معلومات ہو گئی ہے لیکن عمل ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پناہ مانگنے والا کام ہے، اللہ سے دعا کرنے والا کام ہے کہ اللہ اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیں کہ علم نافع اسی وقت ہوگا۔ بہرحال یہ تھوڑی سی بات ہم نے عرض کر دی۔ آئیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اب یہ علم حاصل کہاں سے کریں گے؟ کیسے حاصل کریں گے؟ بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے سورسز لوگوں نے بنا لیے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آج سوشل سائٹ پر آدمی چلا جائے، یوٹیوب کا اکھاڑا اور کوڑے دان آپ کے سامنے ہے، کھولو اور جو سمجھ میں آئے سننا شروع کرو۔ نہ آپ کو میٹیریل کا پتہ ہے، نہ آپ کو بولنے والے کا پتہ ہے، نہ آپ کو بانٹنے والے کا پتہ ہے، نہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا علم کیا ہے۔ جو آدمی بھی اچھا کیمرہ خرید لائے، اچھا اسٹیج لگا لے اور زیادہ پیسے دے کر کے کسی کو ملازم رکھ کر کے اچھی کوالٹی کی ویڈیو نکالنا شروع کر دے، وہ آپ کو پسند آنے لگتا ہے نا؟ یا جتنا بھی اس طرح کا مسئلہ یہ بن گیا ہے۔ ایسے لوگوں نے یہ علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ بنا لیا ہے کہ آج معیار یہ بن گیا ہے کہ بھائی جو سب سے زیادہ پاپولر ہے، فیمس ہے، مشہور ہے، وہی سب سے زیادہ بڑا عالم ہے، جس کو کوئی جانتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ اگر یہ مشہور نہ، اگر یہ بڑا نہ ہوتا تو مشہور کیسے ہوتا ہے؟ کہ یہ بھی ایک طبقہ ہے جو ایسا سمجھتا ہے۔ ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو لوگوں کی اسٹائل دیکھتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بہت ساری عورتوں سے جڑی ہوئی ہیں، بہت ساری مردوں سے علم حاصل کر رہی ہیں سوشل سائٹوں کے ذریعے سے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا انداز بہت اچھا ہے، اس کا پریزنٹیشن بہت اچھا ہے، اس کے بولنے کا انداز بہت اچھا ہے، اس کی مجلس میں تو اس کی 2 گھنٹے کی تقریر سنو، سمجھ میں نہیں آتا وقت کب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ہے نا، اس کے اندر کیا ہے؟ جوکس ہے، اس کے اندر چٹکلے ہیں، اس کے اندر ہنسنے ہنسانے کھلکھلانے کا مسئلہ ہے، تو بڑا مزہ آتا ہے۔ اور ابھی شیخ تقریر کر رہے تھے ہمارے، پوری تقریر تقریباً ہم نے سنی ہے، پوری تقریر مدلل، پوری تقریر علم سے بھری ہوئی، پوری تقریر سوچ سے بھری ہوئی، پوری تقریر ہر طرح کی خوبیوں سے آراستہ۔ لیکن سننے والوں کو لگے گا کیا سب آیتیں، کیا حدیثیں، کیا اقوال، کیا فلاں سلف فلاں سلف فلاں سلف، بور ہو گئے سن کر کے۔ یہ صورتحال بن گئی ہماری، کیونکہ ہمارے کانوں کو لذت ملے زیادہ اچھا لگتا ہے، جو زیادہ ایکشن کرے زیادہ پسند آتا ہے، جس کے پاس ہنسنے ہنسانے کا ملکہ ہو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یا کوئی اینٹک بات پیش کرے، ایسی بات پیش کرے جو کسی نے پیش نہ کی ہو، تو کہتے ہیں اس کے پاس تو یار بہت اچھی نالج ہے، یہ بات تو کوئی بتاتا ہی نہیں۔ یہ صورتحال ہماری ہو گئی ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا معیار ہے۔ یاد رکھو، علم کو اہل علم سے حاصل کرو۔ ہر چیز کے اہل ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے اس کا پلان بنایا ہوگا نا تو کسی بڑھئی سے نہیں بنایا ہوگا، اس پلان بنانے والے کے پاس
اس کی صلاحیت ہوگی کہ جو آپ کے گھر کا آپ کی مسجد کا پلان بنائے، آرکیٹیکٹ ہوگا، اس کے پاس آپ گئے ہوں گے، کیونکہ وہ اس کا اہل ہے، وہ اسی میدان کا ہے، اس کا ایکسپرٹ ہے، اس کی صلاحیت ہے، اس لیے آپ اس کے پاس گئے ہوں گے۔ تو کسی نااہل سے کوئی کام آپ دنیا میں نہیں کراتے، تو بھلا آپ دین کے معاملے میں اتنا زیادہ غیر ذمہ دار کیسے ہو گئے بھائی کہ ہر ایرے گہرے کو آپ اپنا سورس بنا لیتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کس سے کیا جائے؟ کون علم حاصل کرنے کے قابل ہے؟ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ علم حاصل کرنے کا جو طریقہ سلف سے لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر گزرتے گزرتے پورا اسلاف کا جو پورا دور ہے نا، اور آج تک الحمدللہ آج تک حرمین شریفین اور بڑے سعودی عرب وغیرہ کی جو علماء آج تک سلسلہ ہے علم حاصل کرنے کا اصل طریقہ ہے، اس بات کو یاد رکھنا، علم حاصل کرنے کا جو اصل طریقہ ہے وہ ہے تلقین کا طریقہ۔ تلقین جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ تلقین کہتے ہیں ایسے فیس ٹو فیس استاذ بیٹھا رہے، شاگرد بیٹھا رہے، استاذ پڑھائے، طالب علم شاگرد اس کو پڑھے اور سیکھے، اس کا علم حاصل کرے۔ یہ اصل طریقہ تعلیم ہے، یاد رکھو۔ اس کی جو برکت آپ کو حاصل ہوگی وہ کسی اور طریقے تعلیم سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ استاذی شاگردی یہی طریقہ، تعلیم کا یہی طریقہ، یہی تعلیم تعلم کا طریقہ سلف سے خلف تک رہا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور بات ہے، آپ جانتے ہیں، حدیث جبریل کے نام سے، اس میں سبق ہے کہ نہیں سبق؟ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، ہے نا، آپ سے سوالات کرنے لگے، پوچھنے لگے، اللہ کے نبی نے جواب دیا، جواب سنا، اس کے بعد تصدیق کرنے لگے، آپ نے صحیح کہا، صدقتا۔ یہ استاذی شاگردی، طالب علمی استاذی کا ایک بہت عظیم الشان نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، صحابہ کرام آپ سے سیکھتے تھے، صحابہ کرام معلم تھے، تابعین آپ سے سیکھتے تھے، تابعین معلم تھے، ان کے شاگردان ان سے سیکھتے تھے۔ یہ طریقے تلقین، طریقے تعلیم کا اصل ضابطہ کیا ہے؟ تلقین۔ یہ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ پہلی کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ صرف اس پر ڈیپینڈ نہ رہیں بھائی کہ بس موبائل پر ہی ڈیپینڈ رہیں گے۔ آپ کی اب یہاں مجلس جمی ہوئی ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، یہاں 25 40 لوگ دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے یہ حوصلہ اپنے اندر رکھا کہ مسجد میں حاضر ہو کر کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کر کے علم حاصل کریں گے۔ لیکن میں ان بھائیوں سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں جو مجلس میں نہیں آ رہے ہیں، نہیں ہیں یا نہیں آئے ہیں، انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں تلقین کا جو علم ہے، سامنے استادی کا، شاگردی کا، وہ طریقہ تعلیم سب سے زیادہ مؤثر ہے، انسانی زندگی میں اثر کرنے والا ہے۔ اور یہ تو ایک ڈیجیٹل مسئلہ ہے دور دور سے، اور پھر ہم جانتے بھی نہیں کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔ یاد رکھیں، بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علم کا اصل ذمہ دار کون ہے، علم کے اصل وارث کون ہے؟ سچے علماء وارث ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ علم علماء سے حاصل کرنا ہے۔ علم کس سے حاصل کرنا ہے؟ علماء سے حاصل کرنا ہے۔ اب علماء کون ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے کہ علماء کون ہے۔ زیادہ بول لینے والے کو عالم نہیں کہتے، سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ باتیں کرنے والے کو عالم نہیں کہتے، زیادہ پاپولر کو عالم نہیں کہتے، زیادہ آپ کو ثقافت لا کر کے بہت ساری باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، بہت ساری نئی باتیں جو آپ نے کبھی سنا نہیں، ایسے شخص کو عالم نہیں کہتے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم جس کا نام ہے اسی والے کا نام عالم ہے۔ عالم وہ ہیں جن کے پاس سچ مچ علوم شریعت کا علم ہو، جن کے پاس سچ مچ علوم شریعت کا علم ہو، اس نے قرآن کریم پڑھا ہو، اس نے قرآن کریم کی تفسیر کا علم حاصل کیا ہو، اس نے حدیث پڑھا ہو، اصول حدیث پڑھا ہو، فقہ پڑھا ہو، اصول فقہ پڑھا ہو، عقیدہ پڑھا ہو، تاریخ پڑھا ہو، سیرت پڑھا ہو، ادب پڑھا ہو، بلاغت پڑھا ہو، جرح و تعدیل پڑھا ہو، تفریق، اس سارے علوم جو پڑھتے ہیں وہ سچ مچ علم کی راہ پر ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی سلف صالحین کیا طریقہ یہ تھا کہ ہر پڑھنے والا عالم نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے بعد اس کے علم کا معیار کیا ہے، اس کے علم کی پختگی کتنی ہے، اس کے علم کے اندر گہرائی کتنی ہے، وہ مسائل کو اور اس کے معنی کو کتنی گہرائی سے سمجھتا ہے۔ اس سلسلے میں بڑے علماء کی شہادت لگتی تھی، وہ شہادت دیتے تھے کہ ہاں اب یہ حقیقت میں علم حاصل کر چکے ہیں اور اب اس لائق ہے کہ ان کو استاد بنا لیا جائے، یہ مسائل لوگوں کو بتائیں، یہ حدیث پڑھائیں، یہ تفسیر پڑھائیں، یہ عقیدہ پڑھائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، امام مالک کو تو جانتے ہیں، امام مالک مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کے نبی کی مسجد میں برسوں تک درس حدیث دینے والے، برسوں تک
درس حدیث دینے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں علم حاصل کرنے کا انداز دیکھو، اور علم حاصل کرنے کے بعد مدرس بن جانے، معلم بن جانے، خطیب بن جانے، لیکچرر بن جانے والے بہت سارے ہیں، لیکن کب آدمی اس کے لائق بنتا ہے؟ کب آدمی سے لائق بنتا ہے کہ وہ سورس بن جائے، مرجع بن جائے، اسے سیکھا جائے، اسے پوچھا جائے، اسے جانا جائے، اسے علم حاصل کیا، اسے رہنمائی دی جائے عقیدے میں، اسے رہنمائی دی جائے عبادات میں، اسے رہنمائی دی جائے تجارت میں، اسے رہنمائی دی جائے سیکھا جائے اپنی زندگی کے دیگر مسائل میں جس کا تعلق دین سے۔ اس سلسلے میں امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کو پڑھا، سیکھا، ایک دو نہیں سینکڑوں اساتذہ کرام سے پڑھا اور سیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت تک یہ ڈیسک لگا کر، اسٹیج لگا کر، مسند لگا کر پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھا، مدرس بن کر کے نہیں بیٹھا، جب تک کہ مدینے کے 70 علماء، شہر کے مختلف شہروں کے 70 علماء نے میرے بارے میں یہ شہادت نہیں دے دی کہ مالک اب تم علم پھیلانے کے قابل ہو چکے ہو۔ یہ اتنا معیار ہونا چاہیے میرے بھائیوں، سمجھ رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ان کے بیٹے نے پوچھا، ان کی شاگردوں نے پوچھا، امام صاحب یہ بتائیے کہ ایک آدمی فتویٰ دینے کے قابل کب ہو سکتا ہے؟ پھر رک کر کے پوچھا، کیا جب اس کے پاس 3 لاکھ حدیثیں یاد ہو جائیں تو وہ 3 لاکھ 3,300 کی بات نہیں ہو رہی، کیا یہ بتائیے کہ کیا اگر ایک آدمی کو 3 لاکھ حدیثیں یاد ہو جائیں تو کیا وہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ امام مالک نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہیں، 3 لاکھ حدیثیں یاد رہیں گی، فتویٰ کیسے دے گا وہ؟ اس نے کہا 4 لاکھ حدیثیں یاد ہو جائیں، انہوں نے فرمایا نہیں، 4 لاکھ حدیثوں میں بھی آدمی مفتی نہیں ہو سکتا۔ 5 لاکھ 6 7 لاکھ کی جب بات کہی تو کہا ارجو، اب امید کرتا ہوں کہ اگر 7 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہے تو فتویٰ دینے کے لائق ہو سکتا ہے۔ یار یہ معیار تھا علم کا، ہم کتنا اتر گئے، آج کتنا اتر گئے، ہم نے تو یہ بھی چھوڑ دیا کہ وہ عالم بھی ہے کہ نہیں ہے، ہم نے تو اس کا یوٹیوب معیار بنا دیا، اس کے سبسکرائبر کتنے ہیں تو اس کے لائکرز کتنے ہیں تو اس کے میرے بھائیو ویورز کتنے، ہم نے یہ معیار بنا دیا ہے۔ اب بیچارہ اس کو دین کے علم سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ وہ ناظرہ قرآن جانے، نہ وہ حدیث جانے، نہ وہ تفسیر جانے، نہ کچھ جانے، بس وہ لفاظ ہے، بولنا بہت آتا ہے اس کو، اس لیے چلو بس ٹھیک ہے، یہی سب سے بڑا عالم ہے بھائی۔ اندازہ لگاؤ معیار کتنا اتر گیا، اور جب معیار گر گیا تو ہماری زندگی کا معیار بھی گر گیا۔ عقیدے دیکھو سماج کے اندر عقیدوں کا کیا حال ہے، فکر کا کیا حال ہے، منہج کا کیا حال ہے، حلال و حرام کا کیا حال ہے، حقوق کا کیا حال ہے، اللہ کے دین کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ جو کھلواڑ دیکھنے کو مل رہا ہے، شاید اس سے پہلے کسی دور میں اتنا برا حال دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ میرے بھائیوں اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم کس سے حاصل کریں گے؟ اہل علم سے، جو واقعی اس کے اہل ہیں۔ اور اس کے اہل کون ہیں؟ ابھی بات اصل میں لمبی ہے، بہت لمبا وقت چاہتا ہے ان تمام باتوں کو رکھنے کے لیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن قیم، دونوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے کہ عالم کون ہوتا ہے، اس کو سمجھانے میں بہت ٹائم جائے گا۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا علم ہو کہ امت کے لوگ اپنے حلال و حرام کا فیصلہ اس کے علم کی روشنی میں کرتے ہیں، جو امت کو حلال و حرام کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جس کے قول پر، جس کے فتوے پر امت کے اندر فتوے چلتے ہو، اس اونچے مقام کے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا عالم کہا جاتا ہے۔ تو معیار بہت اتر گیا بھائی، بہت گر گیا، ہم نے نہ جانے کس کو اپنا استاد بنا لیا، کس سے سیکھے۔ اور حالت تو یہ ہے نا کہ وہ جس سے جڑ جاتے ہیں ہمارے بھائی، اس کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتے۔ اتنی غیرت تو ان کو کسی بڑے سے بڑے عالم کے شان کے بارے میں نہیں آتی ہے، اگر اس کی گستاخی کی جائے کوئی پرواہ نہیں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ گالیاں دے رہے ہوں، برائیاں کر رہے ہوں، کوئی غیرت نہیں آتی ہے کہ نہیں؟ کوئی ان کو کوئی تانا دیتا ہے، کوئی کچھ تانا دیتا ہے، آپ تفسیر میں جانے کا موقع نہیں، دنیا بھر کے تانے بڑے بڑے علماء کو لوگ دے رہے ہیں، کوئی غیرت نہیں آتی ہے کہ اتنے بڑے امام کے خلاف کیسے زبان کھولی جا رہی ہے۔ لیکن ہم جس سے جڑے ہوئے ہیں، اب وہ جاہل ہے، وہ نادان ہے، اس کے پاس اصولوں کا بھی اتا پتہ نہیں، علم کی کوئی بنیاد نہیں، کبھی پڑھا نہیں، سیکھا نہیں، نہ کوئی استاذ ہے، نہ کوئی مدرسے کی جامعہ کی کوئی شکل دیکھا ہے، لیکن چونکہ ہمیں وہ پسند آتا ہے، اس لیے اس کے خلاف کسی نے کچھ بولا اور لکھا تو
غیرت بھڑک اٹھتی، ارے اس کے خلاف بول دیا، اور اس کے بعد دوسرے معیار، اس نے ساری دنیا میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے نا، اس کا یہ کام، اس کی اتنی ساری کتابیں ہیں، اس کو تو ہزاروں، مطلب اس کے تو ہزاروں چاہنے والے لوگ موجود، لاکھوں، اس طرح کی باتیں کر کے اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بس دنیا اس سے جڑ جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے ہماری حالت کیا ہو گئی ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جو وحی لے کر کے اللہ کی طرف سے پہلی بار جو وحی آئی وہ کیا تھی؟ علم حاصل کرنے کی وحی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم کی آیتوں میں جگہ جگہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ دین کے مسائل کس سے سیکھنا؟ علم سے سیکھ، علم والوں سے دین کا علم، علم والوں سے دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ کوئی بھی ایشو ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ہم بس وہ پڑھتے ہیں، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے، یہ بھی سنتے ہیں کہ ہمارے جو پختہ علم بصیرت مند علماء کرام ہیں، جن کے ہاں بصیرت ہے، گہرائی ہے، جن کے پاس ٹھوس علم ہے، جنہوں نے زندگی لگا دی ہے، کھپا دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت اور صحابہ کی سیرت کے علم کے سلسلے میں، ہم نہیں دیکھتے، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا ناصح، کتنا خیر خواہ امت کا، کتنا مخلص اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، اس کے بندوں کے لیے، انہیں کس طرح سے حق اور ہدایت کی راہ پر دیکھنا چاہتا ہے، ہم اس کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بس ہمارا اس سے ہمارا لگاؤ ہو گیا، ہماری دلچسپی ہو گئی، جو ہمیں پسند آتا ہے، یہ صورتحال بن گئی ہے۔ آج 2-3 طرح کے فتنے بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، اور میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، 2-3 طرح کے فتنے بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک فتنہ یہ پھیلا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی، ہماری بہت ساری عزیز مائیں، ہماری بہت ساری مائیں اور ہماری بہت ساری عزیز بہنیں بیٹیاں ایسے لوگوں سے جڑی ہوئی ہیں، ایسے مقررین سے، مدرسین سے، مفتیوں سے، لیکچر دینے والوں سے جڑی ہوئی ہیں، اور بھائی جڑے ہوئے ہیں جن کے یہاں کئی طرح کی پرابلم ہے۔ سب سے پہلی بات تو وہ جاہل ہیں، علم نہیں ان کے پاس، تھوڑی بہت معلومات تو سب کو کسی میدان میں ہو جاتی ہے میرے بھائی۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ہر دم کچھ نہ کچھ سنتے رہتا، آدمی دیکھتے رہتا ہے، تو کیا تھوڑی بہت معلومات کی بنیاد پر کوئی آدمی اس میدان کا ایکسپرٹ ہو جائے گا؟ آپ میں سے کون سا آدمی جس کو 10-20 دواؤں کے نام نہیں معلوم ہو؟ ہے کہ نہیں؟ 10-20 دواؤں کے نام معلوم کہ نہیں معلوم ہے؟ تو کیا آپ دواخانہ کھول سکتے ہیں، دوائی دے سکتے ہیں، لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں؟ بھائی نہیں کر سکتے، اتنے سے ڈاکٹر تو نہیں ہو جائیں گے آپ۔ تو اگر کسی کو تھوڑی بہت معلومات ہو گئی ہے، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال 2 سال سیکھا پڑا ہے، تو اس سے وہ دین کی تھوڑی بہت معلومات تو ہو گئی، لیکن وہ معلم تو نہیں ہو جائے گا، وہ عالم تو نہیں ہو جائے گا، وہ لوگوں کو دین اور عقیدے کی رہنمائی کرنے کے قابل تو نہیں ہو جائے گا۔ کم سے کم کچھ تو میں یاد رکھو میرے بھائی، کوئی بھی اپنے میدان کو سمجھتا ہے اور اپنے میدان میں کسی نااہل کو برداشت کرنے کو تیار۔ اب ایک آدمی فرضی ڈگری لے کر کے دواخانہ کھول دے، مثال کے طور پر، یہ سب اپنی عادت نہیں ہے اور نہ یہ طریقہ ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی کوئی فرضی ڈگری لے کر کے یا یوں ہی ڈاکٹر بن کر کے بیٹھ جائے، اس نے کہیں کام کیا ہو، 1 2 سال 4 سال اس کو معلومات ہو گئی ہو، اور دواخانہ کھول کر کے بیٹھ جائے، بھیڑ لگنی شروع ہو جائے اس کے پاس، سارے ڈاکٹر لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ ہم نے سال ہر سال پڑھا اور ڈگری حاصل کی، اور صحیح معنوں میں ہمارے پاس میڈیکل کا، طب کا علم ہے، اور یہ آدمی نااہل ہے، اور اس نے اس طرح دواخانہ کھول کر کے لوگوں کو دوا علاج کرنا شروع کر دیا ہے۔ لوگوں کی جان کے خطرے ہیں، لوگوں کی صحت کے خطرے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ یہ صورتحال، آج حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کے سامنے جاہلوں کی بھیڑ ہے، اور عوام کا حال یہ ہے کہ ان کو شعور نہیں ہے کہ علم کس سے حاصل کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو حسد ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، بعض ہمارے نوجوان نادان کہتے ہیں کہ علماء کو ان لوگوں سے حسد ہے کیونکہ ان کے فیمس زیادہ ہے، مشہور زیادہ ہے، اور علماء اتنے مقبول نہیں ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی روشنی کو اندھیرے سے حسد ہو سکتا ہے؟ کسی دولت مند کو کسی فقیر سے حسد ہو سکتا ہے؟ بھائی بتاؤ ذرا، کسی علم والے کو جہالت سے حسد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے غلطی سے بھی کہ جاہل کو حسد ہے، عالم سے تو بات سمجھ میں آتی، ایک فقیر کو، غریب کو، جس کے پاس نہیں، اس کو دولت مند سے حسد ہے، بات سمجھ میں آتی، ایک اندھیرے کو اجالے سے حسد سمجھ میں بات آتی ہے، کہ کیسے آپ کہتے ہیں کہ علماء کو ان سے حسد ہے؟ اب اتنا بھی گئے گزرے نہیں ہے علماء اور علم کہ اب جاہلوں اور جہالت سے حسد کرنا شروع کر دیں۔ میرے بھائی افسوس ہوتا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ یہ جو عقیدے منہج کا فساد دکھائی دیتا ہے، کوئی خارجیت کی راہ پر جا رہا ہے، جہاد کے نام پر دنگے فساد کرنے والوں کا ساتھ دینے کو تیار ہے،
یہ فتنہ کہاں سے آیا؟ اسی لیے آیا کہ ہم نے اپنے سچے علماء کو چھوڑ دیا، اپنے سچے علماء سے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے خلاف آج ہمارے نوجوان زبان کھولتے ہیں، حضرت علی اور معاویہ کا جھگڑا حل کرنے کے لیے ہمارے نوجوان باتیں کرتے ہیں اکیلے بیٹھ کر کے، حضرت معاویہ کے خلاف، عمرو بن عاص کے خلاف، ہے کہ نہیں، مغیرہ بن شعبہ کے خلاف، عثمان غنی کے خلاف، یہ نوجوان بیٹھ کر کے باتیں کرتے۔ یہ فتنہ کہاں سے آیا؟ ایسے ہی نااہلوں کی طرف سے، جاہلوں کی طرف سے آیا، جنہوں نے نبی کے صحابہ کرام کے درمیان اپنے آپ کو جج بنا کر کے کھڑا کر دیا، فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ صحابی صحیح تھا، یہ صحابی غلط تھا۔ انہی جاہلوں کی دین ہے، انہی نااہلوں کی دین ہے، انہی منہج کی فسادیوں کی دین ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال یہ بات تو لمبی ہے، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں، لیکن میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ایک بات بنیادی یاد رکھیں، علم اہل علم سے حاصل کریں، علم اہل علم سے حاصل کریں۔ یہ ذمہ داری ان کی بھی ہے کہ جو علماء نہیں ہیں وہ اللہ واسطے اپنے دائرے میں رہیں، اپنے دائرے میں رہیں۔ اور اکثر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بلا وجہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان نہ کرے، اللہ کے دین پر، اللہ کے دین کے علم پر احسان نہ کرے، آپ کا وہ کام نہیں ہے، اس لیے اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا۔ جن کا کام ہے اللہ ان سے پوچھے گا۔ آپ علم حاصل کریں، صحیح معنوں میں اس کے اہل ہو جائیں، آئیں، آپ کا 100 استقبال ہے، لیکن جہالت کے ساتھ امت کو گمراہ کرنے کا پیشہ نہ کریں، ان کو بھی ہدایت رہنمائی۔ لیکن آپ کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، کیا اگر ڈاکو ڈکیتی کرنے کے لیے آئے گا تو آپ اس کے شکار بن جائیں گے؟ آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے علم کی حفاظت کریں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ جانیں پہلے کہ صحیح معنوں میں سچے علماء کون ہیں، صحیح معنوں میں سچے علماء کون ہیں، یہ دینی ذمہ داری ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، امام ہیں، وہ کیا کہتے تھے، اور روایت تو مرفوعاً بھی آئی ہے، کئی صحابہ کرام سے مرفوعاً بھی مروی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس مرفوعاً روایت صحیح نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور صحیح ہے۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، لوگوں یہ جو علم ہے نا، یہ جو علم ہے، جو علم سیکھ رہے ہو، عقیدہ، تفسیر، حدیث پڑھ کر کے جو سیکھ رہے ہو، عقیدے کا علم، عبادات کا علم، حلال و حرام کا علم، شادی بیاہ نکاح طلاق کا طریقہ، کاروبار کا طریقہ وغیرہ، یہ سارا جو علم حاصل کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ علم دین ہے۔ فانظروا عمن تاخذون دینکم، اس لیے غور کر لو، سوچ لو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو، تو دین کس سے لے رہے ہو، تمہاری ذمہ داری، سوچو اس کو۔ یاد ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، میں ان تفصیلات میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ آخری بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، آخری 2 باتیں۔ ایک بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے پہلے میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کا مسئلہ بھی بہت نازک ہے، آپ نے بھی نہ جانے کس کس کو اپنا استاد بنا رکھا ہے، اور آپ ان سے پورے طور پر وابستہ ہیں۔ وہ مرد حضرات بھی ہیں بہت سارے، اور بہت ساری عورتیں بھی ہیں، اور مردوں سے زیادہ مشکل مسئلہ ہے عورتوں کا، معلمات کا، مدرسات کا، داعیات کا، مبلغات کا مسئلہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ نازک ہے، کیونکہ ان کے بارے میں تو پتہ نہیں چلتا کہ کس عقیدے کی ہیں، کس منہج کی ہیں، کیونکہ نہ ہمیں سننے کا اتفاق ہوتا ہے، نہ ان کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے، نہ ان کا مدرسہ معلوم ہے، نہ ان کا استاد، کچھ نہیں معلوم ہمیں، لیکن ان کے پاس مائک ہے، اسٹیج ہے، اور وہ بہت زیادہ پاپولر ہے، مشہور ہے، اس لیے زیادہ مسئلہ ہے۔ علماء کرام جانتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد راوی، جو ضعیف راوی ہوتے ہیں نا حدیثوں کے اندر، اس میں جیسے مرد حضرات بہت سارے ضعیف ہیں، ایسی بہت ساری عورتیں ضعیف ہیں، اور عورتیں یعنی جو راویات ہیں وہ ضعیف ہیں۔ ان کے ضعیف ہونے کی بہت بڑی ایک وجہ کیا معلوم ہے؟ وہ ہے ان کا مجہول ہونا، اس لیے ضعیف ہیں کہ وہ معلوم ہی نہیں کون ہے، کیونکہ عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے بارے میں پتہ کیسے چلے، ان کی عدالت کا پتہ کیسے چلے، ان کے حافظے کا پتہ کیسے چلے، حدیث کے اندر صحیح ہونے کی جو شرطیں پائی جانی چاہیے، ان شرطوں کا اسے چیک کیسے کیا جائے، پتہ کیسے لگایا جائے۔ مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہیں وہ زیادہ تر عورتیں، راویات۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عورتیں، خواتین عام طور پر جو مشہور ہیں، پاپولر ہیں، اپنے وطن کی ہو، ملک کی یا باہر کی، عام طور پر ان کے بارے میں جو عام معلومات ہے، ان کی چند باتوں کو سن کر کے، ان کی بعض تقریروں کو سن کر کے، ان کی بعض تحریروں کو دیکھ کر کے ایک دم واضح ہے کہ وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق ہی نہیں رکھتی، سمجھ رہے ہیں؟ اور جتنے یہ مشہور ہیں، بہت سارے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل،
اور اس کے علاوہ معلمات اور پاکستان میں وہ جو 2 بہنیں ہاشمی کے نام سے جانی جاتی، ان سب کا مسلک، ان سب کا منہج اہل حدیث نہیں ہے۔ کان کھول کر کے آپ بھی سنیں، سرپرست ہیں اور مائیں بہنیں بھی سنیں، جماعت اسلامی کی خواتین ہیں یہ، وہی عقیدہ انحراف کا جو مولانا مودودی نے اپنی کتابوں میں پھیلایا ہے، اسی عقیدے کی یہ حامل ہیں۔ برسوں تک ان کے گھر والے جماعت اسلامی کی ذمہ دار رہے، ان کا پورا بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی کا ہے۔ آج بھی ان کی تقریریں، ان کی تحریریں، ان کی باتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ ساری فکر جماعت اسلامی کی ہے۔ جماعت اسلامی میں آپ سوچتے ہیں اس میں کیا ہے، اور سارے لوگ آج بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جماعت اسلامی میں کچھ کمی ہوگی تھوڑی بہت، لیکن اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے میرے بھائیوں۔ عقیدے کا مسئلہ ہے، بنیادوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل، اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل عقیدے کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ اللہ کے ہاتھ کی تعویل، اللہ کی کان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ کی تعویل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چہرے کی تعویل، اللہ کے عرش کی تعویل، اللہ کے رحمان رحیم ہونے کی تعویل بڑی بڑی۔ حدیثوں کا انکار ہے، معجزات کا انکار ہے، صحابہ کرام کی شانوں میں گستاخیاں ہیں۔ کون سا ایسا چھوٹا بڑا جرم نہیں ہے جو پایا نہ جاتا ہوں، لیکن اس کے لیے تفصیل درکار ہے۔ میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم، کتاب و سنت کا سلفی منہج کا علم اس کے اہل علماء سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے سچے علماء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے نااہلوں سے علم حاصل کرنا۔ نااہل وہ عالم ہی نہ ہو، نااہل ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، علم ہو اس کے پاس، نالج ہو لیکن عقیدہ صحیح نہ ہو، اس کا منہج نہ ہو، بدعت کی راہ پر، حوث کی راہ پر چلتا ہو، نااہل، سمجھ رہے ہیں، جہالت کی بنیاد پر فتوے دیتا ہو، نااہل ہے۔ اور سماج کا، سوسائٹی کا گرا پڑا آدمی ہو اور اس سے آدمی کو علم حاصل کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ قیامت کی نشانی میں سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اصاغر سے، گھٹیا لوگوں سے، گرے پڑے لوگوں سے، ایک دم چھوٹے حقیر ترین لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ اس کی تفصیل دیکھیں گے تو آپ کو یہی سب ملے گا، جاہلوں سے، غیر منہجیوں سے، بدعتیوں سے، نااہل مفتیوں سے، ان سب سے علم حاصل کرنے والے جو بھی ہیں وہ اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہیں، اور اساتذہ کے معنی یہی سب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حالات بہت بگڑنے والے ہیں، بہت بگڑنے والے حالات ہیں۔ سیاتیکم زمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ سیاتیکم سنوات خداعات، کچھ دور بہت برا آنے والا ہے، کچھ سال دھوکے والے آنے والے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یخون، آپ نے فرمایا تھا یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویخون فیہ الامین ویؤتمن فیہ الخائن وینطق فیہ الرویبضہ۔ آپ نے فرمایا تھا وہ حالات بہت برے ہوں گے، وہ سال جب آئیں گے دھوکے والے سال ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ دور ایسا ہوگا امانت داروں کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا، اور خیانت کرنے والوں کو امانت دار سمجھا جائے گا، جھوٹوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، اور حالت اتنی بگڑ جائے گی کہ سماج کا سب سے گیا گزرا آدمی بھی امت کے ایشوز میں گفتگو کرے گا، امت کے مسائل میں گفتگو کرے گا، ان کو عقیدہ سمجھائے گا، ان کو دین بتائے گا، ان کو عبادات بتائے گا، نئے نئے مسائل ایشوز ہیں اس میں لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ کورونا کے حالات میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ISIS کا فتنہ کتنا اچھا ہے کتنا برا، گائیڈ کرنا شروع، اسے کچھ پتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا رویبضہ، آپ نے فرمایا رویبضہ بولے گا، رویبضہ رہنمائی کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی رویبضہ کیا ہے؟ رویبضہ کون لوگ ہیں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دھوکے والے سال میں وہ باتیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا الرجل التافہ، الرجل التافہ، الرجل السفیہ یتکلم فی امر العامہ، ایک نادان آدمی، بیوقوف آدمی، بے علم آدمی، گیا گزرا آدمی اپنے میدان دوسرے میدانوں کا ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، دین کے اعتبار سے وہ کیا ہوگا؟ گیا گزرا ہوگا۔ ایک بیوقوف آدمی اور ایک تافہ، گیا گزرا آدمی دین کے مسائل میں پوری امت کی رہنمائی کرنے کا کام شروع کر دے گا۔ ایسا دور آنے والا ہے، یاد رکھیں ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، علم کو علم کے سورس سے حاصل کریں، علماء سے جڑ کر کے علم حاصل کریں، لمبی چوڑی فہرست کٹ کر دیں، نکال دیں، طے ہو جائے سچے پکے علماء، قرآن سنت صحابہ کرام کے مشن کے سچے علماء کون ہیں، اور جن کے یہاں منہجی بگاڑ نہیں ہے، منہجی انحراف نہیں ہے، تھوڑا زیادہ کسی بھی طرح کا انحراف نہیں۔
ایسے علماء سے چاہے وہ 2 ہوں 4 ہوں 6 ہوں 10 ہوں 8 ہوں بس ان سے جڑ کر کے رہے. بازار نہیں لگا ہوا ہے کہ جو سمجھ میں آیا آپ خریدتے چلے جائیں. اکھاڑا نہیں ہے کہ آپ جس سے چاہیں بس مقابلے پر اتر جائیں. نہیں, یاد رکھیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی. سلف صالحین کا طریقہ یہی تھا کہ اگر کسی کا عقیدہ منہج فکر بگڑا ہوا ہے, فکر بگڑی ہوئی ہے, تو اس سے ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے. چاہے وہ آیت پڑھے تو بھی نہیں سنتے تھے. نہیں, کوئی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی کا منہج برابر نہیں ہے, خارجیت, رافضیت, صوفیت, عقلانیت, صحابہ کی توقیف, توحید, تنقیص, علماء کی تنقیص کرنے کا کام ہے جس کا, ایسے آدمی سے ایک آیت بھی پڑھنا چاہتا تو اسے اجازت نہیں دیتے. بولے نہیں کوئی آیت نہیں پڑھنی ہے تمہیں, حدیث پیش کر دوں, نہیں کوئی حدیث نہیں پیش کرنی. تمہارا عقیدہ بگڑا ہوا ہے, تمہارا منہج برابر نہیں ہے, تم آیت کو حدیث کو پڑھ کر کے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہو. ایک بات آدھی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے تھے. امام طاؤس ایک امام ہے یمن کے, اپنے بیٹے طاؤس جیسے ہی کوئی بدعقیدہ بد منہج بگڑی ہوئی فکر والا آدمی آتا ہوا دیکھتے فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور اپنے بیٹے سے کہتے بیٹے جلدی سے کانوں میں انگلیاں ڈالو, اس آدمی کا منہج صحیح نہیں ہے. کوئی بات بول دے گا تمہارے کان میں بات پڑ جائے گی, دل میں اتر جائے گی, تم انحراف کے راستے پر چل پڑو, اس لیے اس کی بات سننا ہی نہیں ہے. آج حالت یہ ہے کہ ہم سنتے ہی نہیں ہیں, اسی کو سنتے ہیں, اور اس کے خلاف کوئی بولتا ہے تو لڑنے کو تیار ہو جاتے. پستی ہے سماج کی, سوسائٹی کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے, علم کی راہ پر چلنے کی, اہل علم سے جڑ کر کے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایرا گیرا چاہے وہ علم کے نام پر آئے کسی اور نام پر آئے, اس کی شہرت کا, اس کے میڈیا کا, اس کے ویورز کا اور اس کے چینل کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں, اللہ کے دین میں اگر اعتبار ہے تو سچے علماء کی شہادت کا اعتبار ہے, جو صحیح معنوں میں کہے کہ واقعی یہ صحیح معنوں میں اس نے علم حاصل کیا ہے, اس کے پاس عقیدہ ہے, منہج ہے, علم کی گہرائی ہے, گہرائی, اس سے علم حاصل کرو, اس کا اعتبار کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو, آپ کو, سبوں کو جو کچھ باتیں ہم کہیں اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.